بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجوید کے کچھ قاعدے ہیں جی، اس میں ہم دیکھیں گے۔ ایک قاعدہ ہے حروف مدہ کے بعد حروف مدہ کیا ہیں؟ الف واو یا، الف ساکن واو ساکن یا ساکن حروف مدہ ہوتے ہیں۔ کب ہوتے ہیں؟ الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوگا، وہ حروف مدہ ہوگا۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہوگا، وہ حروف مدہ واو ہوگا، واو مدہ ہوگا۔ یا ساکن سے پہلے کا مطلب کیا ہے؟ اس سے پہلے کوئی حرف ہی ہوگا نا، اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو، یا سے پہلے۔ واو ساکن سے پہلے حرف کے اوپر پیش ہو، اور الف ہمیشہ الف ساکن ہوگا، ہمیشہ ساکن رہتا ہے، اس سے پہلے زبر ہی ہوگا، اس کا اور ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ کیا ہوں گے بھائی؟ حروف مدہ۔ اب حروف مدہ کے اوپر تو مد اصلی ہوتی ہے، ایک الف کے برابر مد ہوتی ہے، جیسے ٹھیک ہے جی، با پڑھتے ہیں، با تا سا، ایک الف۔ اب ان کے بعد حمزہ آئے تو ہمیشہ چار الفی ہوگا، اور حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ ہو تو ہمیشہ چار الفی مد ہوگا۔ ویسے دونوں پہ چار الفی مد ہوگا، چار الف کے برابر مد ہوگا۔ آگے دو انہوں نے صورتیں لکھی۔ اگر حمزہ اسی کلمہ میں ہے، کلمے کا جز ہے، کلمے کے ساتھ جڑا ہوا ہے حمزہ، ٹھیک ہے جی، الف واو یا مدہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے حمزہ، تو پھر کیا ہوگا؟ مد واجب متصل اور مد جائز کہیں گے، یعنی ایک چیز کا تین نام ہوں گے۔ مد جائز بھی کہیں گے، مد واجب بھی کہہ سکتے ہیں، مد متصل۔ متصل کیوں ہے؟ متصل مطلب جڑا ہوا، ساتھ ملا ہوا۔ آگے مثال سے سمجھ آ جائے گی، جیسے جاء، کیا ہے؟ جاء۔ اب جاء قرآن میں جیسے اور بہت جگہ آتے ہیں، وجاء ربک، ٹھیک ہے جی، جاءنا نذیر۔ تو جاء حمزہ جو آ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ جڑا ہوا ہے، اس کا حصہ ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ اس میں مد متصل، مد واجب، مد جائز ہوگی۔ حروف مدہ پہلے کلمہ کے آخر میں اور حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہوں۔ یا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حروف مدہ کے اور حمزہ کے درمیان تھوڑا فاصلہ، وہ حصہ نہ ہو، جز نہ ہو، تو کیا ہوگا؟ اس کو مد منفصل اور مد جائز کہتے ہیں، جیسے انا انزلنا۔ حروف مدہ کیا ہے؟ الف۔ انا کے اندر جو الف ہے یہ حروف مدہ ہے، اور اس کے بعد جو آگے حمزہ آ رہا ہے، حمزہ بشکل الف، وہ کیا ہے؟ الگ سے ہے۔ انزلنا الگ لفظ ہے، فعل ہے، اور انا الگ فعل ہے۔ دوسرے قاعدے میں کہتے ہیں کہ اگر حروف مدہ یا حروف لین کے بعد سکون ہو، سکون کا مطلب ساکن ہو، وقف کرنا ہو، تو وہاں بھی مد ہوگا، اور اگر سکون پہلے سے ہی ہے تو اس کو مد لازم کہتے ہیں، یعنی لازمی ہوگا۔ اس کی مقدار 5 الف ہے، جیسے آل، آنا، اس پہ وقف کریں گے تو اس میں لام، یہ کس کی مثال ہے؟ مد لازم کی۔ آل، آنا، لام ساکن ہے، اس کو ساکن ہی پڑھیں گے ہمیشہ۔ آل، آنا، یعنی پہلے سے ہی جزم ہے، اس پہ سکون ہے۔ اور اگر سکون وقف کی وجہ سے ہے، پہلے والا سکون وقف کی وجہ سے نہیں، آل پہ روک نہیں سکتے، پورا آل، آنا وقف وہ لفظ ہے پورا۔ اور اگر سکون، دوسری صورت یہ ہے کہ اگر سکون وقف کی وجہ سے ہے تو مد وقفی و مد عارضی کہتے ہیں، اس کے دو نام ہو جائیں گے۔ اس کی مقدار 3 الف سے ہے، جیسے خوفن، وقف کریں گے تو خوف، اس کو ہم خوف بھی پڑھ سکتے ہیں، اور خوف، تو آمنہم من خوف، اس میں 3 الف کے برابر۔ اور جوعن وقف، جوع، جوع کر سکتے ہیں، لمحہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وقف کریں گے، ٹھیک ہے جی، اس کو مد وقفی عارضی کہیں گے، یعنی یہ آپ جو پہ وقف کر رہے ہیں تو خوف پہ وقف کر رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ عارضی طور پہ وقف کر رہے ہیں۔ قاعدہ نمبر 3، را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو آسان سی بات، موٹا پڑ جاتا ہے، زیر ہوگا تو باریک پڑھیں گے، یہ آسان سی بات ہے، سمجھ آ گئی بات؟ را کے بارے میں آسان ہے، جیسے ربل، ربل زبر ہے، اور مر ربی، ربہم، ٹھیک ہے جی، زیر ہوگا تو کیا کریں گے؟ زیادہ تر وہ باریک پڑ جائے گا، اور زبر ہوگا تو موٹا کر کے رب العالمین بھی پڑھیں گے، رب العالمین، یہ باریک پڑھیں گے، رب پر کر کے، موٹا کر کے، رب العالمین، ٹھیک ہے جی، رؤوف الرحیم، یہ زبروں کی پیش کی مثال ہو گئی۔ یہ ہم نے قاعدے پڑھ لیے 3، تو اس کے
انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اس پہ دہرائیں آپس میں، اس پہ اپلائی